کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی کتاب جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی، وہ وقت کو کس طرح بیان کرتی ہے؟ نہ گھڑیاں تھیں، نہ کیلنڈر، نہ جدید حسابی نظام، مگر پھر بھی قرآن میں وقت کا ذکر ایک حیرت انگیز ترتیب کے ساتھ ملتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو انسان کو رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آیا یہ سب محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک لفظ بار بار آتا ہے، اور وہ ہے یوم، یعنی دن۔ اسلامی محققین کی ایک بڑی تعداد کے مطابق لفظ یوم قرآن میں 365 مرتبہ آیا ہے، بالکل اتنی ہی تعداد جتنے دن ایک سال میں ہوتے ہیں۔ اب ذرا اس پہلو پر غور کیجئے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں، اس وقت نہ سائنسی کیلنڈر موجود تھا اور نہ ہی وقت کو اس طرح گننے کا کوئی عالمی نظام۔ اس کے باوجود دنوں کی یہ تعداد مکمل توازن کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور لفظ ہے شہر، یعنی مہینہ۔ یہ لفظ قرآن میں 12 مرتبہ آیا ہے، اور یہ 12 وہی عدد ہے جو ایک سال کے مہینوں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا قرآن وقت کو صرف بیان نہیں کرتا، بلکہ اسے ایک منظم ترتیب کے ساتھ پیش کرتا ہے، ایسی ترتیب جو انسانی ذہن کے لیے بھی قابل فہم ہے اور غور و فکر کا دروازہ بھی کھولتی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن خود کو ریاضی یا سائنس کی کتاب نہیں کہتا، بلکہ ہدایت کی کتاب کہتا ہے۔ مگر جب ہدایت کے ساتھ نظم، توازن اور عددی ہم آہنگی بھی مل جائے، تو انسان کے لیے سوال پیدا ہونا فطری ہے۔ کیا ایک ناخواندہ معاشرے میں بغیر کسی سائنسی آلات کے ایسی عددی ترتیب ممکن تھی؟ یا پھر یہ اس ذات کی طرف اشارہ ہے جو وقت کو بھی جانتی ہے اور وقت سے ماورا بھی ہے؟ قرآن کے یہ ریاضیاتی اشارے دراصل انسان کو چونکانے کے لیے نہیں، بلکہ جگانے کے لیے ہیں۔ یہ ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ کتاب محض تلاوت کے لیے نہیں، بلکہ تدبر کے لیے نازل کی گئی ہے۔ دن ہوں یا مہینے، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قرآن میں الفاظ بے مقصد نہیں، بلکہ ہر لفظ اپنی جگہ ایک معنی اور ایک وزن رکھتا ہے۔ آخر میں سوال یہ نہیں کہ ہم ان اعداد کو مانتے ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کتاب پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جب انسان غور کرتا ہے تو قرآن صرف ایک کتاب نہیں رہتا، بلکہ ایک زندہ پیغام بن جاتا ہے، ایسا پیغام جو وقت کے اندر بھی ہے اور وقت پر غالب بھی۔